السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنتی عورتوں کی پہچان۔ بہت سے لوگ کو یہ پتہ ہے کہ جنتی عورتیں کون ہیں، جو مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ تو یہ عورت اس ویڈیو کو خاص کر کے دیکھیں کہ اور جنتی عورت کی پہچان کیا کیا ہے۔ تو چلیے آپ لوگ ویڈیو دکھاتے ہیں، آپ لوگ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ 4 نشانیاں جس عورت کے اندر موجود ہوں گی تو وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے تو وہ جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تو یہ 4 خوبیاں جس عورت کے اندر موجود ہوں گی وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ نمبر 1، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا۔ ہماری بہنیں نمازیں تو پڑھتی ہیں لیکن 5 وقت کی نہیں پڑھتی، چھوڑ کے پڑھ دیتی ہیں، یا پھر پڑھتی تو ہیں لیکن پابندی سے نہیں پڑھتی۔ جب موقع ملا تو پڑھ لیا، جب موقع نہیں ملا تو نہیں پڑھا۔ کسی فنکشن، پروگرام، بازار وغیرہ میں گئیں تو نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن گھر پہ اگر فری ہیں تو پڑھ لی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، پابندی کے ساتھ، فکر کے ساتھ روزانہ، کیونکہ یہ 5 وقت کی نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں، تو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا پہلی خوبی۔ دوسری خوبی، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو روزے چھوڑ دیتی ہیں، جاب پہ جاتی ہیں اس لیے چھوڑ دیتی ہیں، یا کچھ اور پرابلم ہے اس وجہ سے چھوڑ دیتی ہیں۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو ماہ رمضان کے روزے رکھیں۔ دوسری خوبی، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ تیسری خوبی، اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ کوئی بھی کام ایسا نہ کرنا جس سے آپ کی عزت اچھلنے کا خطرہ ہو، جس سے آپ کی عزت پر خطرہ ہو، جس سے آپ کے ہسبینڈ، آپ کی فیملی کی عزت پر آنچ آ جائے۔ کوئی بھی ایسا کام کرنا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنا، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں۔ اور چوتھی خوبی، اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا۔ اور ایک بات میں بالکل کھل کر کہتا ہوں کہ میرے عزیز بہنوں، اگر آپ مجھ سے محبت رکھتی ہو، اسکالر سے محبت رکھتی ہو، بڑے بڑے علماء کے بیانات کو آپ سنتی ہو، مولانا طارق جمیل صاحب سے محبت رکھتی ہو، آپ بزرگوں سے محبت رکھتی ہو، لیکن آپ اپنے خاوند سے بدزبانی کرتی ہو، بحث کرتی ہو، منہ چلاتی ہو، اور ہسبینڈ کے ساتھ تکرار کرتی ہو، یعنی وہ کوئی آپ کو ایسا کام کرنے کی بول رہا ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، آپ اس پر اس سے بحث کر رہی ہو، تو یقین مانیے اتنے بڑے بڑے علماء کو فالو کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ اسی لیے میری عزیز بہنوں، دینداری یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی فرما برداری کی جائے۔ اور میں ایک بات اور بھی بولنا چاہوں گا اس موقع پر، کہ آدمی کی جو چاہت ہوتی ہے نا، فطرتاً آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی فرما بردار بنے، اور عورت فطرتاً یہ چاہتی ہے کہ ہسبینڈ اس سے ٹوٹ کر محبت کرے۔ لیکن ہسبینڈ ٹوٹ کر اپنی بیوی سے محبت نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور بیوی اپنے ہسبینڈ کی فرما برداری نہیں کر رہی ہوتی ہے، تو دونوں کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ آپ سے ٹوٹ کر محبت کرے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی فرما برداری کرنا شروع کر دو، اس کے کہنے کو مانو، اس کو پرابلم مت دو، اس کو ٹینشن مت دو، اس کی ریسپیکٹ کرو، اس کو سمجھو، اس کے گھر والوں سے محبت رکھو، اس کے دوستوں سے محبت رکھو۔ اس کے دوستوں سے محبت رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے پردہ آپ ان کے دوستوں کے سامنے آ جاؤ، بلکہ اچھے سے پیش آنا۔ جب گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو چیزوں کو بنا کے پیش کرنا، مہمانوں کا اکرام کرنا، یہ ہے، یعنی وہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ چیز اسلام کے خلاف نہ ہو، اس چیز میں اس کو فالو کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا۔ پھر دیکھو آپ کا ہسبینڈ آپ سے ٹوٹ کر محبت کرے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہسبینڈ اپنی وائف سے محبت ٹوٹ کر اس لیے نہیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ دونوں طرف سے گڑبڑ ہے، ادھر سے فرما برداری نہیں ہوتی ہے اور محبت کی چاہت ہوتی ہے، اور ادھر سے محبت اس لیے ادھر نہیں جا رہی ہوتی ہے کیونکہ ادھر فرما برداری نہیں ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہسبینڈ غلط ہوتا ہے، بعض دفعہ بیوی غلط ہوتی ہے، لیکن جب فرما برداری بیوی کی طرف سے پائی جائے گی تو محبت دن بدن بڑھے گی۔
اور جب بیوی کی طرف سے فرمانبرداری نہیں ہوگی تو پھر یہ محبت زیادہ ہوگی نا تب بھی گھٹنا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے میری عزیز بہنوں، فرما برداری شروع کرو۔ اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ ہسبینڈ آپ کا آپ سے محبت کرے تو کہنے سے وہ محبت ہرگز نہیں کرے گا۔ کسی کو آپ بولو کہ بھئی مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تو بول کر کسی کے دل میں بھی جگہ نہیں بنائی جا سکتی۔ جگہ بنانے کے طریقے یہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھو کیسے آپ کے ہسبینڈ آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں، یہ چار خوبیاں جس کے اندر ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، تو وہ جس دروازے سے جنت کے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ یہ چار خوبیاں ہر خاتون اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔